السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. So عقیدہ, tying the knots and tying the knots on unseen, غیب کی بات ہم کر رہے ہیں اور یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. جیسے ہی ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم اے مسلم, تو سب سے پہلے ہم نے اپنے ان بیسکس کو, فاؤنڈیشن پرنسپلس کو بہت اسٹرانگ کرنا ہے. جتنا آپ کے یہ فاؤنڈیشن پرنسپل اسٹرانگ ہوں گے, اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو ول بیکم ایزی فار یو. آپ بہت سارے چیلنجز کو ہینڈل کر سکیں گے. اینڈ وی ہیو کورڈ almost all the concept. Yesterday we started with believe in Akhirah. قبر کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہمیں یاد رکھنی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ from Quran and Sunnah is کہ اپنے موت کو یاد کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ you should have thoughts about killing yourself. But every day you need to remember that I'm here for a short period of time. Because compared to Akhirah, even if you live for a very long time, even if you live for 100 years, it is nothing. یعنی موت کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے, جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. It doesn't mean کہ ہم کوئی چیز انجوائے نہیں کر سکتے, لیکن people who indulge in excessive kind of entertainment and enjoyment, وہ لوگ ہوتے ہیں who don't want to talk about dying, who don't want to talk about life in grave, who also don't want to focus on what will happen over there. You'll come across people, جب آپ ان کو کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں پلیز یہ کام نہ کرو, ایسے نہ کرو, اور آپ کہتے ہیں کہ پتہ ہے کیا قبر میں کیا ہوگا, پتہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا, پتہ ہے جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا, وہ کہتے ہیں پلیز I don't want to hear that, مجھے ڈراؤ نہیں, اس وقت دیکھا جائے گا. So it's like turning a blind eye to very important area of your life. You're putting everything at stake. آپ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر انسان اچھا انسان ہی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ ایسے ڈیسیژن غلط لے لیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ بعد میں پرابلمٹک بن جاتے ہیں. مرنے کی اس طرح سے تمنا نہیں کرنی چاہیے, اس طرح سے خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کرے میں مر ہی جاؤں, I wish I just die. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لائف کو ہمارے لیے بہت پریشیس بنایا ہے, اور اگر ہم صحیح انویسٹمنٹ کریں گے تو ہمیں آخرت میں بہت کچھ ملے گا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ لائف ایزی ہوگی. اور اگر کسی کو بہت زیادہ ایسی تھاٹس آتی ہیں, فرسٹ آف آل لک ایٹ یور اون لائف. Am I living a healthy life, balanced life, according to the principles of Quran and Sunnah? And if I need help اس چیز میں, اسٹرکچر بنانے میں, یا مجھے بہت زیادہ ایسی تھاٹس بادر کرتی ہیں, تو I need to consult someone تاکہ میں اپنی اس لائف کو چیرش کروں. مرنے کا ٹائم بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے, یہ سب کے لیے ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف شروع ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہائے میرے باپ کی تکلیف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تمہارے باپ کو ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوگی, اور تمہارے باپ کو موت کے وقت ایسی تکلیف آئی جو آئندہ قیامت تک کسی اور کو نہیں آئے گی. اب آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ٹائم کو بہت ڈیفیکلٹ ٹائم بتایا. تو یہ ٹائم آسان نہیں ہوتا. پھر لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو بلیور ہوتا ہے, پرسن ہو ورکس آن ہز اور ہر ایمان, اس کے لیے جو اینجلز آتے ہیں, اینجل آف ڈیتھ آتا ہے, وہ اس کو بہت اچھی طرح سے لے کے جاتا ہے, اس کو بہت زیادہ ویلکم کیا جاتا ہے, اس کا نام بہت اچھی طرح سے لیا جاتا ہے, اس کو علیین میں اسپاٹ دکھایا جاتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ یو ڈیڈ ویل, یو آر پریٹی سیف. جیسے آپ کبھی ایگزام دے کے آگے کہتے ہیں پاس تو ہو ہی جاؤں گی, 70-80% تو آ ہی جائیں گے, ہو سکتا ہے ٹاپ نہ کروں, A+ نہ آئے, B+ تو آ ہی جائے گا. اتنا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بیسک میری پرفارمنس جو ہے وہ کیسی تھی, اور اس کی بھی جتنی ڈیٹیلز ہیں کچھ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یو کین گیٹ بکس, دے آر گوئنگ ٹو اسٹرینتھن یور بلیو ان آخرہ. اور اسی طرح جو کافر ہوتا ہے, نان بلیور ہوتا ہے, اس کے لیے اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم, اور اس کو سجین میں ذلت کے ساتھ پرکھا جاتا ہے, اور اس کو بالکل ویلکم نہیں کیا جاتا. اس کے لیے بہت زیادہ ہیوملیشن جو ہے اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے. اٹس لائک اے اسٹوڈنٹ ہو ہیز نیور پرفارمڈ ویل ان ایوری ڈے کلاس روم,
وہ پڑھتا بھی نہیں، وہ اسائنمنٹس بھی نہیں کرتا، وہ کام بھی نہیں کرتا. تو جب ایگزام ہوتا ہے تو وہ ٹیچر اس کے پیپر کو، اس کے ایون وائوا کو، اس کے پریکٹیکل کو، اس کے کوئز کو انٹرٹین نہیں کرتا صحیح طرح سے. اس کا ایک ریپیوٹ اچھی نہیں بلڈ ہوئی ہوتی. پھر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد جو بھی میت ہوتی ہے، اے پرسن ہو از ڈیڈ، وہ اپنی ان چیزوں کو فیل کرتا ہے. جب اس کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ فٹ سٹیپس سنتا ہے. اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اب یہ مجھے چھوڑ کر یہاں پر جا رہے ہیں. پیپل آف ایمان جو ہیں ان کو جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم یہاں پہ رہو گے. صبح شام ان کو اس کا دکھایا جاتا ہے. اور اسی طرح جو لوگ جنہوں نے غلط کام کیے ہوتے ہیں ان کو عذاب جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. اور عذاب قبر جو ہے، جیسے بہت سے لوگ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں ہے، آئی سو دس سم ون ڈگنگ اے گریو، وہاں پر تو جو ڈیڈ باڈی تھی ویسی پڑی ہوئی تھی، کہاں پہ عذاب ہو رہا ہے. تو مجھے آپ بتائیں، کوئی شخص گاؤں سے آتا ہے جس نے کبھی مائکرو ویو اوون نہیں دیکھا، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ دیر از اے باکس، وی پٹ فوڈ ان اٹ اینڈ اٹ کمز آؤٹ ہاٹ وداؤٹ ایکچولی پٹنگ آن دا فائر، وہ مانے گا نہیں. وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، چولہے پہ نہ رکھیں، چولہا نہ جلائیں تو کیسے ہو جائے گا. اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھیں جو لیٹسٹ برنرز آ رہے ہیں وہ ایسے ہی آ رہے ہیں، فلیٹ سرفیسز ہیں، اس کے اوپر آپ اپنا پین رکھتے ہیں اور وہ گرم ہو جاتا ہے. سو دے آر لیزر ٹیکنالوجیز وچ آر اویلیبل. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا پاسبل نہیں ہے کہ اس سے بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہو جس کے ذریعے اس کو عذاب پہنچے اور ہمیں نظر نہ آئے. سملرلی آپ دیکھیں کہ وین یو آر سلیپنگ، جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ یو ہیو یور پیرنٹس، یور بردر سسٹر، سم ون سٹنگ بائی یو اینڈ یو آر ہیونگ نائٹ میئرس. آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ ٹارچر میں ہیں، اور سم ون از ٹرائنگ ٹو کل یو اینڈ کیپچر یو اینڈ سفوکیٹ یو. لیکن جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو نہیں پتا چلتا انٹل یو گیٹ اپ اینڈ یو ٹیل دیم اف آئی ہیڈ سچ اے نائٹ میئر. وہ کہتے اچھا ہمیں تو لگا تم آرام سے سو رہی تھی، تم تو سنور کر رہی تھی، تم تو خراٹے لے رہی تھی. تو ان کو نہیں فیل ہوتا لیکن ہمیں فیل ہو جاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی بہت سی ایسی اگزامپلس دی ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے. منکر نکیر کا بھی ہم نے پڑھا تھا، وہ آ کر سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں. اور جو قبر کے سوال ہوتے ہیں وہ کون سے؟ 3 سوال ہوتے ہیں. تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. دیز آر دا 3 questions which are asked in the grave. And we apparently feel کہ اس میں کیا مشکل ہے. I'll say my Rabb is Allah, I'll say my deen is Islam، جیسے میں نے کلاس 1 سے یاد کیا ہوا تھا. And I know the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. But basically because I told you کہ جو اس لائف میں ہمارا پیٹرن ہوتا ہے، the moment we die and then on the day of judgment things start changing. یہ 3 questions کے ہم آنسر تب کر سکیں گے when we follow these questions. لائک جب ہم اللہ کو رب مان کے اپنا لائف سٹائل ویسے گزار رہے ہیں تب ہم آنسر دے سکیں گے، لپ سروس سے نہیں دے سکیں گے. اٹ ہیز ٹو بی رجسٹرڈ ان مائی سب کانشیس مائنڈ. سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز رجسٹر ہوتی ہے جو ہم پریکٹس کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ سنتوں پہ عمل نہیں کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل کے مطابق کام نہیں کر رہے، تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پریکٹس اٹ. دین کیا ہے؟ میرا لائف سٹائل وہ نہیں ہے جو کہ اسلام کے مطابق ہے. آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو آنسر ٹو دس. تو اس کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے کہ قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے، قبر میں کیا چیزیں فائدہ دیتی ہیں. اور یہ دعا ہمیں ضرور مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں جب قیامت آتی ہے اس وقت کون کون سے ایونٹس جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ پتا ہونی چاہیے کہ قیامت ان اناؤنسڈ آئے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک آدمی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا لیکن برتن اس کے منہ تک نہیں پہنچ پائے گا، قیامت آ جائے گی. 2 آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ابھی خرید و فروخت مکمل نہیں کر پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی. ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا، وہ واپس نہیں پلٹے گا کہ قیامت آ جائے گی. دس مینس ایوری ون ول بی انگیجڈ ان ٹو ڈے ایکٹیویٹیز. اور جب میں یہ والی حدیث پڑھتی ہوں تو پتہ کیا مجھے خیال آتا ہے، لائک وین یو گو ٹو دا مارکیٹ پلیس، کوئی آئس کریم کھا رہا ہے، کوئی شاپنگ کر رہا ہے، بچے بھاگے پھر رہے ہیں، کوئی پیسے دے رہا ہے، شاپ کیپر جو ہے وہ بارگین کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے یہ لے لیں، یہ خرید لیں. سو ایک دم آئے گی، نو بڈی ول بی گیون اے ٹائم اور اے چانس کہ آپ ایسے کریے، جا کے توبہ کر لیں، نماز پڑھ لیں، امپروو یور سیلف. The people who deny the day of judgment، ان کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. جیسے ابھی دنیا میں تو کہتے ہیں میں وہاں جا کے دیکھ لوں گی،
میں اللہ تعالیٰ کو بتا دوں گی I'm good here, I'll be good there. اچھا نہیں, ایکچولی ریلیجس لوگ ڈراتے بہت ہیں, لیکن ہمیں قرآن اور حدیث سے کیا پتا چلتا ہے؟ پیپل آر گوئنگ ٹو ہیو ریگریٹس اوور دیئر. The moment you see the angel of death, that's the time you start having regrets. اچھا دنیا میں بھی ہمیں ریگریٹس ہوتے ہیں نا, sometimes for our behavior, sometimes for something we didn't do right. Exams میں کئی دفعہ ہوتا ہے, your parents keep telling you بیٹا پڑھ لو, بیٹا پڑھ لو, بیٹا پڑھ لو, اب نہیں پڑھتے. یا جیسے آپ کی ویکیشنز ہیں, اب روزانہ کچھ کھا رہے ہیں, باہر سے آرڈر کر لیں, یہاں سے کھا لیں, یہ کر لیں, اور your parents keep telling you بیٹا اٹس ناٹ ہائیجینک, بیٹا اس میں گند ہوگا آج کل, بیٹا گرمی بہت ہے, چیزیں جو ریسٹورینٹس کی ہوتی ہیں اچھی نہیں ہوتی ہیں, you still keep eating. My friends eat every day, nothing happens to them. لیکن جس دن آپ بیمار ہو گئے اس دن کیا ہوتا ہے؟ You have regrets. جس دن آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آتا and you realize کہ I messed up. What am I going to tell my parents? We usually say سب کا رزلٹ خراب آیا ہے, ٹیچر نے کسی کو بھی گریڈز نہیں دیے, but the reality is we didn't put in extra effort. اب دنیا میں تو ہمارے پاس چانس ہوتا ہے, in next exam I'm going to be careful. Okay, I will not eat from a certain place, not in this particular season. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ہم امینڈمنٹس کرتے ہیں, بٹ وی فائنڈ آؤٹ ان آخرہ وی ول ناٹ ہیو چانس. پھر آپ دیکھیے ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے فرام قرآن اینڈ سننا کہ یہ جو لائف ہمیں بہت لمبی لگتی ہے, ہمیں لگتا ہے ہم کتنی دیر یہاں پہ رہے. آخرت میں ہمیں کیا لگے گا؟ وی ہارڈلی lived. جیسے آپ کی جب ویکیشنز ہوتی ہیں شروع میں کیا لگتا ہے 2 months کی ویکیشن ہے, اور جب وہ ختم ہونے لگتی ہیں آپ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے, جو لوگ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, اور دے کریک جوکس اباؤٹ پیپل ہو آر ریلیجس اور فالوئنگ ریلیجن, سو آن دا ڈے آف ججمنٹ ان کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا, اور جو بلیورز ان کو کہا جائے گا اب ان کا مذاق اڑاؤ. کین یو امیجن؟ So one important thing that we learn over here is never crack jokes about religion, about religious people, and also about anything which has got to do with our basic foundation principles, about our aqidah, about our faith. The question is basically I saw many people making fun of religious people. I didn't know these things and made fun of them. Is it okay that what should I do? Dekhiye, if you never knew something and you did something out of ignorance, and the moment you realize it and Allah subhanahu wa ta'ala gives you opportunity, then what you need to do is say istighfar for whatever happened in the past and move on, and now make a plan, because you will still be hanging out many a times with the similar people. It could be like your cousins, family members, class fellows. You can't completely avoid or exclude yourself from those people. So what you have to do is make a plan for yourself کہ next time جب میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں گی جو ایسا کام کر رہے ہوں گے, how will I handle that situation? So you have to become brain smart. Allah subhanahu wa ta'ala has given us this inner alarm. That inner alarm will always tell you when you're doing something wrong. لیکن what we usually do is we don't listen to that inner alarm. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو ایسے کرتے ہیں, shut up. We say this to our inner alarm, I'm not listening to you. See what everyone is doing. If I start listening to you, I will not be fitting in with my friends, with my family members, with the people, kind of people I hang out with. What will I do? I'll be the only one. کوئی پھر میرے سے بات نہیں کرے گا, مجھے اپنی پارٹی پہ نہیں بلائے گا, میرے ساتھ انجوائے نہیں کرے گا, پھر میں کیا کروں گی؟ تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنی انر وائس کو سفوکیٹ کر دیتے ہیں, اس کا گلا دبا دیتے ہیں, اور جو غلط کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور خوش بھی نہیں ہوتے, بیکاز ہر غلط کام آپ کو مزری دیتا ہے, لیکن ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. قیامت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ قیامت آئے گی, اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کریں گے, اور یہ وہ بلیف سسٹم ہے جس کے بارے میں صحابہ سے لوگ پوچھتے تھے, پروفٹ سے لوگ پوچھتے تھے. اور قیامت کے بارے میں کیا آتا ہے؟ قیامت کے بارے میں آتا ہے اٹس گوئنگ ٹو بی سچ این انٹینسو ٹائم. قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ قیامت بچوں کو بوڑھا کر دے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از گوئنگ ٹو بی سچ این انٹینسو ٹائم that it will be very difficult for anyone and everyone to handle. اور جو visual descriptions آتی ہیں قرآن اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی. They will be in utter shock
they wouldn't know what to do. اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, they are going to be extremely scared, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوگا جو جتنے ہمارے physical laws ہیں, like mountains, we look at mountains, we feel mountains are tough, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اوشن, واٹر, اس میں آگ لگی ہوئی ہوگی, ہم تو اسی سے آگ بجھاتے ہیں, اس میں آگ لگی ہوئی ہوگی. زمین کیا کر رہی ہوگی, کانسٹنٹ شیکنگ, زلزلے آ رہے ہوں گے. سو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کو اسکیئر کر رہی ہوں گی. لائک پیپل ول ناٹ بی ایبل ٹو لائک فائنڈ اے ریسٹنگ پلیس. اور اس ٹائم پہ کیا ہو رہا ہوگا, ایون یور نیئر اینڈ ڈیئر ونس آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ود یو. جیسے کبھی ہوتا ہے ارتھ کوئک آئے تو ہم کیا کرتے ہیں, بھاگ کے اپنے پیرنٹس کے کمرے میں چلے جاتے ہیں, اپنی امی کے پاس, ڈر لگے چھپکلی آ جائے, کاکروچ آ جائے تو کیا کرتے ہیں, یو امیڈیٹلی رش ٹو یور پیرنٹس روم اسکریمنگ. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی وی امیڈیٹلی رش ٹوورڈز آور فیملی ممبرس. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا, کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہوگا. ایون یور اون پیرنٹس, یور اون فیملی ممبرس, ایوری ون ول گیٹ سو وریڈ اباؤٹ دیئر اون تھنگ. جیسے ایگزام ہوتا ہے, ایون آپ کی بیسٹ فرینڈ جب آپ اس کو کہتے ہیں بالکل ایگزام شروع ہونے والا, آپ اسے کہتے ہیں یہ بتا دو کہ پلیز مجھے اپنا پڑھنے دو. آپ کہتی ہیں اچھا اس کو میں بعد میں پوچھوں گی, میں اس سے پوچھ رہی تھی, مجھے صرف ایک آنسر بتا دو, اس نے آنسر نہیں بتایا. دنیا میں بھی کئی دفعہ لوگ ایسے ہمارے ساتھ کرتے ہیں. بٹ دیٹ ٹائم از گوئنگ ٹو بی ایکسٹریملی اسکیری ٹائم. سو آسمان, زمین, سب چیزیں چینج ہو جائیں گی. پھر ہم نے کل سور کی بھی بات کی تھی. سور پھونکا جائے گا, پہلے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. دوسرا سور پھونکا جائے گا, ایوری ون ول ڈائی. تیسرا سور پھونکا جائے گا, اب سارے دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اور اس میں آتا ہے کہ جیسے انسیکٹس ہوتے ہیں نا, انسیکٹس کیسے نکلتے ہیں کسی جگہ سے, تیزی سے نکلتے ہیں. تو کہا جاتا ہے تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا, ایوری ون ول کم آؤٹ آف دیئر گریوز اینڈ دیئر پلیسز لائک دیٹ. اور جو لوگ نکلیں گے نا, ان کی ویژول افیکٹس ایسے ہوں گے کہ وی ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اٹس اے گڈ پرسن اور اے بیڈ پرسن. لائک کافر اندھا اٹھے گا, بلائنڈ. وائی بلائنڈ؟ Excellent. Because there were signs of recognition and connection to Allah subhanahu wa ta'ala in this life and he never paid any heed to it. جو کام کرتا ہے نا دنیا میں وہ ویسا اٹھے گا. اسی طرح with the believer there is going to be light. Special light. اس کے سامنے لائٹ, اس کی سائڈ پہ لائٹ. وضو کرتا ہے, اس کے وہ باڈی پارٹ شائن کر رہے ہوں گے. دور سے پتا چلے گا یہ بلیور ہے. وہاں پہ حشر کا میدان آ جائے گا. کیا ہے, the whole earth is going to be flat. اور اس فلیٹ ارتھ پہ اب سب جمع ہو رہے ہیں. کس جگہ پہ ہم جمع ہو رہے ہوں گے, کون سی جگہ ہے؟ عرفات. عرفات کا میدان جو ہے وہاں پہ سب لوگ جو ہیں جمع ہوں گے. اچھا, اب وہاں پہ جمع کیسے ہوں گے؟ وہاں پر گروپس میں ہوں گے. کیسے پیئرنگ ہوگی, کیسے گروپس بنیں گے؟ یہ نمازی ہیں, اور یہ بیک بائٹرز, یہ کفر کرنے والے, یہ شرک کرنے والے, یہ روزہ رکھنے والے, یہ صدقہ دینے والے, یہ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں کام کرنے والے. فی سبیل اللہ, بائی دا وے ہم نے کل بھی بات کی تھی. واٹ از فی سبیل اللہ؟ اللہ کے راستے میں کام کرنا. کوئی بھی چیز جیسے آپ کے پاس ہے کوئی چیز, آپ کسی کو بھی دے رہے ہو بغیر کسی نیت کے مجھے واپس, بغیر کسی ریٹرن کی. فی سبیل اللہ یہ جب آپ کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, it could be a material thing, money, your talent, your resources, just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. جب آپ یہ کام کرتے ہیں فی سبیل اللہ ہوتا ہے, when you're not expecting any return. اب دیکھیں, the western cultures had adopted this concept so nicely. What do they say? They say when you're studying in college and university, you volunteer. And what does that mean? Whatever talent and potential you have, we are not going to pay you for that. You go and you work and you help the community. لیکن ہم مسلمانوں نے کیا کیا ہے, ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں کچھ پیسے ملے تو ہم کام کریں گے. We charge for these classes. At the very same time we say this is fi sabilillah. How come? I get it because you just take those charges and use it in like other dawah projects. The teachers don't take any money. We pay the utility bills. At the same time we get the material for the students. آپ کا کوئی ٹیلنٹ اینڈ پوٹینشیل ہے نا, ٹیچ یور کزنس, فرینڈس,